بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ اور آپ سب کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ اس بار تو اللہ کی خاص رحمت اور فضل تھا، رمضان گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج بھی وہ دن یاد ہے جب اچانک سے پتہ چلا تھا کہ صبح روزہ ہوگا، اور کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی اس کے لیے، نہ سحری کا کچھ کیا ہوا تھا اور نہ ہی دورہ قرآن کے حوالے سے ایک ذہن میں تو تھا کہ کروانا ہے انشاءاللہ، لیکن وہ جیسے ایک اچانک سے چیز پتہ چلتی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مدد کی اور ایک ایک کر کے سارے دن ہی الحمدللہ گزروا دیے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے۔ رمضان کے مہینے میں ویسے بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت باقی دنوں کی نسبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہم نے وہ رحمت اور برکت اس رمضان میں محسوس کی، تو لہٰذا اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، لیکن کمی کہاں پہ ہوتی ہے؟ کمی ہمارے اینڈ پہ ہوتی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ کن لوگوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ آپ بتائیے۔ اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے، بہت وسیع ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنے نیکوکار بندوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے، جو اللہ کے محسن بندے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن کا عملی نمونہ ہوتی ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی ایک خاص رحمت برستی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت ان کی زندگیوں میں بھی پھر نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت تو ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے، ہمیں بھی اس کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ کھول کے رکھنے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ عمل کے ذریعے، کہ اس رمضان میں ہم اللہ کے حضور سچے دل سے رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں، اپنی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں
اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ہماری غفلتیں ہیں، ان پہ ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں، تو توبہ کرنے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد ایک بندہ مومن کیا ہوتا ہے، تقوی والی زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے، اور فاستبقوا الخیرات بن جاتا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی انسان کی زندگی میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ رحمت صرف رمضان تک باقی نہیں رہتی کہ صرف رمضان کے مہینے میں اس پہ رحمت ہو، بلکہ پورا سال اس کی زندگی میں ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوار دیتے ہیں، اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی اللہ کی رحمت لے آئے، اور یہ بہت بڑی خیر ہے۔ تو ہمیں صرف اس قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہم اس کی تلاوت کریں پورا دن، بلکہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے، اور تلاوت بھی ایسی ہونی چاہیے جو صحیح تجوید کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بھی ہم پورا سال اس کا حق ادا کریں، اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ دن میں کئی بار ہمارا قرآن کھلے، اور اس نیت سے کہ ہم نے اس کا فہم حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ القدر کھول لیجئے آپ، یہ 97 نمبر پہ ہے۔ آپ سب کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ آخری عشرے کی ایک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اور پہلے آسمان دنیا میں پر، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے حالات کے مطابق اور ضرورت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً یہ نازل ہوتا رہا۔ اور یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ احادیث سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس رات کے بارے میں بتانے لگے تھے، لیکن جب بتانے لگے تو اس وقت سامنے کسی بات پہ کوئی بحث ہو رہی تھی، تو آپ کو وہ رات بھلوا دی گئی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو اب طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں کی رات ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کی رات، اور یہ رات سراسر خیر ہے۔ تو ان راتوں میں خصوصی طور پہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے پورے دن کے کام اس طرح سے نپٹا لینے چاہیے کہ ان راتوں میں عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اور اگر کسی کو اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ رات کے پہلے حصے میں عبادت کر لے، نہ سوئے، تاکہ اس رات سے وہ محروم نہ ہو۔ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیا ہم میں سے کسی کی بھی 1000 سال، کیا ہم تو 50، 60، 70 سال ہمارے ہاں ایوریج عمر ہوتی ہے، تو جس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے تو وہ سراسر خیر میں رہا۔ اور ویسے بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال سے متعلق جتنے بھی اہم امور ہیں ان سے متعلق بھی فیصلے کرتے ہیں، اور اس رات میں روح اور فرشتے اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فیصلے کرتے ہیں، کس نے اس دنیا میں آنا ہے آنے والے سال میں، کس کی موت واقع ہوگی، رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، قوموں کے عروج اور زوال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو سوچیں اگر ہم اس رات عبادت میں ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سے امور کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو اگر وہ رات ہمیں نصیب ہو گئی انشاءاللہ، تو دیکھیں ہمارے حق میں وہ تمام چیزیں جو ہم مانگ رہے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔
تو یہ سراسر خیر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اور فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو جو کمانڈز دے دیتے ہیں کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے، وہ پھر پورے سال میں اللہ کے ان احکامات کو نافذ کرتے ہیں. اور وہ رات کب تک ہے؟ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. تو لہٰذا جب فرشتے اس رات نازل ہوں تو ہم اس حال میں ہوں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوں. اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی کیا کریں؟ بیٹھ کے تسبیحات کریں اور ذکر اذکار کریں. اور دعاؤں کا دروازہ تو کھلا ہے. جو حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں وہ بھی دعائیں تو کر سکتی ہیں اللہ کے حضور، تسبیحات تو کر سکتی ہیں، تو انہیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلائل نہ آ جائیں. کیوں وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور انہیں اپنے جو خود ساختہ بنائے گئے عقائد تھے اور نظریات تھے وہ اتنے زیادہ پسند تھے اور وہ اتنے زیادہ ان سے چمٹے ہوئے تھے جن کا انکار کرنا اور ان سے جدا ہونا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا. اور ویسے بھی ایک انسان، آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی ہدایت تو سب کے سامنے یکساں طور پہ آئی تھی، قرآن تو سب کے لیے اترا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب اللہ کی احکامات اور اللہ کے واضح ہدایت والی آیات ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کھلے دل سے اس کو قبول کیا اور اس پر فوراً ہی ایمان لے آئے. اور دوسری طرف یہ کافر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، مختلف قسم کی تعویلیں دیتے رہے اور اللہ کی آیات سے انہوں نے عناد اور دشمنی رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کرتے رہے. تو ان کے ہر انکار اور کفر پہ کیا ہوا؟ ان کو دنیا میں یہ سزا ملی، ان کے دلوں پہ مہر لگتی چلی گئی اور ان کے دل مزید سخت ہوتے گئے کہ وہاں سے ان کے لیے پھر دوبارہ پلٹنا اور ایمان قبول کرنا اللہ فرما رہے ہیں کہ ناممکن ہو گیا. تو لہٰذا جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے اور کوئی اس کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے اور دنیا کی چند روزہ زندگی کے فائدوں کو ترجیح دے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دل پہ ایسی غفلت طاری ہوتی ہے کہ ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے. جب ایک انسان قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے، قرآن کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتا، اس سے روگردانی کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. پھر دلوں پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی قرآن کی، چاہے وہ جتنی بھی خوبصورتی سے پڑھی جائے وہ دل پہ اثر نہیں کرتی. جبکہ صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی ان کا ایمان اتنا زیادہ بڑھتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور ان کا ایمان مزید بڑھتا تھا. آج ہمارے سامنے قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، لیکن ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح صحابہ کرام کے دل پہ اثر ہوتا تھا. تو پھر کمی کہاں ہے؟ کمی ہمارے اندر ہے. ہمارے دلوں پہ جو گناہوں اور غفلتوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہی ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا. تو وہ غفلت کا اور گناہوں کا زنگ کس طرح سے دور ہوگا؟ آپ بتائیے کیسے دور ہوگا؟ ذکر اذکار سے بھی پہلے ہم اللہ کے حضور توبہ کریں سچے دل سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کا جو میل ہمارے دل پہ چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہ ہمیں عبادت میں لطف محسوس ہوتا ہے، نہ اللہ سے تعلق محسوس ہوتا ہے، جو ہمارے اور اللہ کے تعلق کے درمیان ایک بہت بڑی آڑ ہے. تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے اس رمضان میں اور طاق راتوں میں بھی کہ اللہ میرے وہ تمام گناہ جو میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں، جس کی وجہ سے نہ مجھے قرآن کی تلاوت میں لطف محسوس ہوتا ہے، نہ اپنی نمازوں میں خشوع محسوس ہوتا ہے، میرے وہ آپ تمام گناہ دھو ڈالیے، مجھے ان گناہوں سے نکال لیجیے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، جیسے آئینہ صاف ہوتا ہے نا ویسے دل صاف ہو جاتا ہے اور پھر قرآن کی ساری آیات ویسے ہی دل پہ اثر کرتی ہیں جیسے حق ہے ان کے اثر ہونے کا. اور پھر عبادت میں بھی ایک لطف اور ایک مزہ محسوس ہوتا ہے اور پھر بندہ کیا بن جاتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات بن جاتا ہے، نیکی کے راستے میں دوڑنے والا بن جاتا ہے. اور یہ اسی نتیجے میں ہوگا جب دل بالکل صاف ہوگا، اس پہ نہ کوئی زنگ ہوگا گناہوں کا، نہ کوئی غفلت ہوگی. تو ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے.
انشاءاللہ کریں گے نا ہم سب اللہ کے حضور سے سچے دل سے توبہ. یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں، یعنی قرآن کی صورتیں اور پچھلی کتابوں کا بھی ذکر ہے. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے. قرآن سے پہلے جو ہے پہلی قوموں کے پاس بھی واضح احکامات آ چکے تھے اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں. یہاں فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ خالص اللہ کی طرف یکسو ہو کر اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو لہٰذا جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں اس میں اپنی نیت کا جائزہ ضرور لیں کہ کیا میری نیت اللہ کے لیے خالص ہے. میں جو صدقہ کر رہی ہوں کیا وہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں؟ میرا انفاق فی سبیل اللہ کہیں ریاکاری کے لیے تو نہیں؟ کہیں میں اگلے سے کسی بدلے کی امید تو نہیں رکھتی، کسی احسان کی، یا یہ کہ وہ مجھے شکریہ کے کلمات کہے یا وہ میرے کچھ کام سمیٹ دے، نپٹا دے؟ کہیں ہمارے دل میں یہ نیت تو نہیں ہوتی؟ اگر کوئی ایسی نیت اور ارادہ ہمارے دل میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے. اور کہیں ہمارے دل میں ریاکاری تو نہیں آتی؟ تو ہر عمل کرتے وقت ضرور اپنی نیت کا جائزہ لیا کریں، کیونکہ نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وہ ہمیں روز قیامت نظر ہی نہیں آئے گا ہمارے اعمال نامے میں. تو لہٰذا نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے اور پوری طرح یکسو ہو کر نماز قائم کریں کہ نماز میں پوری توجہ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو پوری توجہ، اور ادھر ادھر نہ ہو. ہم بار بار اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹ رہے ہوں بلکہ دھیان اس بات پہ ہو کہ ہم جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا پورا فہم اور ادراک بھی ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایسی نماز نہ ہو کہ ہمیں شروع سے آخر تک پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کیا کہا. تو لہٰذا آپ میں سے جن کو بھی ابھی تک نماز کا ترجمہ نہیں یاد تو وہ ضرور یاد کریں اس کا ترجمہ، اور نماز کے دوران اس کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ پڑھ کیا رہے ہیں اور اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اس سے نماز میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے. اور نماز کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے صحیح احادیث سے کہ جب تک بندہ اپنی نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی بندے کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنا دھیان ہٹا لیتے ہیں. اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ اگلا کام ہے فرقہ واریت سے بچنے کے لیے، اور یہی درست دین ہے. یہی تعلیمات ہیں جو پچھلے انبیاء تھے ان کو بھی دی گئیں، اور ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم ان پہ یکسو ہو کر عمل کریں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین خلائق ہیں. تو لہٰذا جو ایمان ہے نا، شعوری ایمان، ہم سب الحمدللہ کلمہ گو ہیں، لیکن یہاں پہ شعوری ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایسا ایمان جو عملی زندگی کو تبدیل کر دے، کہ جس کے بعد ہمارا عمل تبدیل ہو جائے. تو جو شعوری ایمان ہے نا وہ معمولی چیز نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح انسان کو بہترین مخلوق بناتے ہیں، اور اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بدترین مخلوق ہیں. تو لہٰذا جو مومنین ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، بہتر ہیں، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو خیر اور شر کا اختیار ہی نہیں ان کو دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں، خیر کا راستہ بھی کھلا ہے اور شر کا راستہ بھی کھلا ہے، اور ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے کہ اپنی مرضی اختیار کرتے ہوئے جس راستے کا تم انتخاب کرتے ہو اس پہ چلو. لیکن ہمیں کیا بتا دیا گیا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ یہاں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اپنے رب کو راضی کریں. اللہ نے ہمیں ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے. اسی لیے یہ ہدایت کی کتاب قرآن ہمارے پاس آئی ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بدلیں. تو جو بہترین مخلوق ہیں اولئک ہم خیر البریہ، ان کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. یہ ان کو ملیں گی جن سے ان کا رب راضی ہو گیا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. کتنا اچھا بدلہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی. کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ ذرا اپنے دل میں سوچئے.
ہمیں کوئی مشکل یا پریشانی یا بیماری آ جائے، ہم فوراً شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بندوں کے سامنے بیٹھ کے، اور کبھی دل میں بھی اللہ کے لیے کیا آ جاتا ہے، شکوہ آ جاتا ہے کہ اے اللہ اتنی پریشانیاں. کبھی اللہ تعالیٰ رزق سے آزما لیں تو تب، کسی اور معاملے میں اولاد کے حوالے سے آزما لیں تو تب. ایک بندہ مومن تو ہر حالت میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دیں یا اس سے کچھ واپس لے لیں، وہ اپنے دل میں اللہ سے راضی ہوتا ہے. اس کی زبان پہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ میں آپ سے راضی ہوں. تو جو اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے راضی ہو گیا تو پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے. اور دوسری چیز جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں کا مستحق ہوگا کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا، متقی انسان ہوگا. اس کی جو عملی زندگی ہوگی نا، وہ نافرمانیوں والی نہیں ہوگی، وہ ہر گناہ سے بچتا ہوگا. اور ایک بندہ مومن تو اپنی پوری زندگی خوف اور امید کے درمیان ہی رہ کے گزارتا ہے. اس کو خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں میرے گناہوں پہ میری پکڑ نہ ہو جائے، اور امید اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت کے سبب مجھے اپنی جنت میں داخل فرما دیں گے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے یہ دو کام ہم نے کرنا ہے. کون کون سے؟ پہلا کون سا؟ اللہ سے راضی رہنا ہے، اور دوسرا اللہ کا تقوی اختیار کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، یعنی جب قیامت برپا ہو جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی. زمین کے اندر کون کون سے بوجھ ہوں گے؟ اس کے دفن خزانے، معدنیات، اور جتنی بھی اچھی اور بری شہادتیں ہوں گی اعمال کی، اور جتنے بھی مردے وہاں پہ دفن ہوں گے، وہ اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. یہاں تک کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو آپ آج قرآن سن رہے ہیں نا، تو یہ بھی کیا ہے؟ لکھا جا رہا ہے نامہ اعمال میں. اور روز قیامت زمین کیا ہے؟ گواہی دے گی. ہم جن جگہوں پہ نماز ادا کرتے ہیں یا بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ ہماری اچھی گواہی لکھی جاتی ہے جو روز قیامت ہمارے حق میں ہمیں دکھائی جائے گی. اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی. تو انسان اس دن یہ سوچے گا کہ اس نے کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، اتنی چھوٹی سی چیز بھی اس نے سیو کی ہوئی تھی. آج ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آپ موبائل فونز میں دیکھیے کہ جو ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، کیا اس میں کوئی چیز مس ہوتی ہے؟ کوئی چیز مس نہیں ہوتی. اور جو آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ہر چیز ایز سچ ہی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ ویڈیوز اور آڈیوز کی شکل میں ہی سیو کر رہے ہوں. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اور روز قیامت ہمیں ہماری وہ تمام چیزیں اور اعمال ویسے ہی دکھا دیے جائیں، کیونکہ اسے آپ کے پروردگار کا حکم یہی ہوگا. اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، یعنی انفرادی طور پہ ہم سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. چنانچہ جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. تو ذرا بھر نیکی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی، اور ذرا بھر برائی بھی، جس کو انسان بہت معمولی سمجھ رہا ہوگا. اور بہت سی برائیاں جن کو انسان معمولی سمجھ کے کرتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے کیا بن جاتی ہیں؟ پہاڑ بن جاتی ہیں. تو لہٰذا برائی کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح نیکی کے ذرا برابر کام کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی مل کے پہاڑ بن جائیں گی. تو لہٰذا نیکی کے چھوٹے سے کام کا بھی موقع ملے تو اس کو اگنور نہ کریں، کیونکہ ایک نیکی اگلے نیکی کا دروازہ کھولتی ہے. ایک نیکی کو کرنے کے بعد دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں، پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں. یہاں ان جنگی گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے جو جہاد کے لیے تیار کیے جائیں. اور گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا بڑا ہی وفادار ہوتا ہے، اور وہ اپنی جان بھی لگا دیتا ہے اس کام میں، اور اس کا مالک اس کو جس طرح سے ٹرین کرتا ہے اور سدھارتا ہے، وہ بالکل اسی طرح سے اس کے احکامات بجا لاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے رب کی ایسے ہی فرما برداری کرنی ہے کہ اللہ سے ہمیں جو بھی احکامات ملے ہم بغیر کسی تعویل اور حجت کے ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں. لیکن انسان کا رویہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود.
کہ انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن اتنی نعمتیں پا کر بھی وہ سویا ہی رہتا ہے، غفلت کی نیند سویا رہتا ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بلکہ شکر ادا کیا کرنا، ہمیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے سر پہ اتنا وسیع آسمان ہے، اس زمین پہ ہم چلتے ہیں، ہماری ضرورت کا ہر سامان اس میں موجود ہے، کھانے پینے کے لیے آسمان اور زمین کو ہمارے تابع بنا دیا۔ جو جانور ہیں ہم ان سے خدمت کا کام بھی لیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ اور بھی فائدے ان سے اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح پھل ہیں، پھول ہیں، نباتات ہیں، جو چیز ہمارا دل چاہتا ہے ہم بناتے ہیں سحری اور افطاری میں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کرتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں کو پا کر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں چلتے پھرتے۔ جو چیزیں ہمیں دل میں خوشی دیتی ہیں نا، ان کو دیکھ کے ضرور ایک بار اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اولاد سے جب کوئی ٹھنڈک نصیب ہو، وہ کوئی نیکی کا کام کریں، تو ضرور اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے صحیح سلامت بچے دیے ہیں۔ کوئی اللہ کا رزق کھائیں، اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ لہٰذا جو بھی ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہم پورا دن ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو اللہ کی تو اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم پورا دن بھی سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیں کسی اور بات کا خیال ہی نہ آئے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں پورا دن کن باتوں کا خیال آتا ہے، دن میں کتنی بار اللہ کا خیال آتا ہے اور کتنی بار ہم دن میں بس ہمیں لوگوں کے ہی خیال آتے رہتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، ادھر بیٹھے تو غیبت شروع کر دی، ادھر بیٹھے تو چگلی شروع کر دی، پورا دن ہماری زبان پہ یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کیا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں پورا دن، چلتے بیٹھتے اور اٹھتے۔ اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ ہمیں بھی اندر سے پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی شکر گزاری کرتے ہیں، اور وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت جو ہے وہ دل میں رکھ دی ہے۔ کسی کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کسی کے دل میں کم ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کو جب مال ملتا ہے تو وہ اس کے ملنے پہ خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ، ان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان پہ مال وسیع کر دیتے ہیں، ان کو وافر رزق دے دیتے ہیں، رزق میں برکت دے دیتے ہیں، تو انسان کا پھر دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بخل آ جاتا ہے اور مال کی ہرس آ جاتی ہے اور اس کو زیادہ کرنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو جوڑ جوڑ کے رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ سے رک جاتا ہے، لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ جبکہ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا ہے، وہ جو کچھ بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہا، وہ ہمارے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں سیو ہو رہا ہے، جو ہم کل قیامت کے دن وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ تو مال جو ہے وہ اس کا ایک تو فوری استعمال ہے کہ جو ہم نے کھایا پیا اور بس وہ ختم ہو گیا، اور دوسرا اس کا استعمال کیا ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جتنا مال بھی ہم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، وہ پچھلے وارثوں کے لیے ہوگا، بس پھر وہ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، وہ ہمارے حق میں اس کو صدقہ کریں یا نہ کریں، یا ان کی مرضی پہ منحصر ہے۔ اور تیسرا وہ جو ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے جائیں۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اور رمضان میں تو اللہ کی طرف سے زیادہ موقع ملتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے خود بھی آ کے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ دیں، تو ضرور دینا چاہیے استطاعت کے مطابق۔ یہ اللہ کی طرف سے رمضان میں ہمیں موقع مل رہا ہوتا ہے، اور رمضان میں ویسے بھی ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ عام دنوں سے دگنا ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب وہ باہر نکال لیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا، تو اس دن ان کا پروردگار ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہوں گے ہماری نیتوں سے، ہمارے ارادوں سے، ہمارے شوق اور جذبوں سے کہ کس نے کس نیت، ارادے اور شوق سے کام کیا تھا، وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہوگا، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یعنی یہ قیامت کا نام ہے، وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کیا جانیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون. یعنی وہ دن اتنا دہشت کا ہوگا کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ قائم نہ ہوگی. نہ آسمان ہمارے سروں پہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پچھلی کچھ صورتوں میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور سمندروں کا بھی یہی حال اور کیفیت ہوگی. تو لہٰذا کوئی چیز اپنی جگہ پہ قائم نہ ہوگی. پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے دل پسند عیش میں ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اس دن خوش ہوگا بہت زیادہ. لیکن حساب کتاب سے پہلے ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، اور نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ہر ایک کو بس یہ فکر ہوگی کہ پتہ نہیں میرا کیا بننے والا ہے. اگر کسی کے پاس اس کی اولاد کھڑی ہوگی وہ اپنی اولاد سے بھی کلام نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ مجھے میری نہ اولاد نظر آئے، نہ میرے والدین نظر آئیں، نہ بیوی نظر آئے، نہ شوہر نظر آئے. کیوں کوئی مجھ سے نیک عمل نہ مانگ لے. اس دن یہ حالت ہوگی اور ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ سب کو بتا دیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال انہیں پکڑا دیے جائیں گے. جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کا دائیں ہاتھ میں، اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کا بائیں ہاتھ میں. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جن کے حق میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا وہ بہت خوش ہوں گے، ان کے چہرے بڑے تر و تازہ نظر آ رہے ہوں گے. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی. اور یہ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی وقتی لذتوں سے وقتی لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کو راضی نہیں کرتا، تو یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. وہ جو وقتی لذت ہے وہ تو موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. لیکن دیکھیں اس کا انجام کتنا برا ہے کہ ابدی ٹھکانہ ہے جہاں سے پھر بندہ واپس نہیں نکل سکے گا. وہ روز قیامت اللہ کے حضور خون کے آنسو بھی بہائے گا نا کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں وہ اعمال بجا لاؤں جو تجھے راضی کرنے والے ہوں. اور اس دن ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے گا، فدیے کے طور پہ دینا چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو تم سے دنیاوی زندگی میں بہت تھوڑی سی چیز ڈیمانڈ کی تھی کہ وہ تو اتنا تھوڑا عرصہ تھا. اور اس وقت اندازہ لگانے والے اندازہ لگائیں گے کہ ہم دنیا میں بس دن یا دن کا ایک حصہ ٹھہرے ہیں، ہمیں دنیا کی یہ زندگی محض ایک دن لگے گی. تو جو ایک دن میں اتنی کم مدت میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو وہ خسارے میں ہی رہا. اور آپ کیا جانیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل بنا رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو. تو غفلت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ غفلت طاری ہی تب ہوتی ہے جب انسان ایک ہوس میں مبتلا ہوتا ہے، زیادہ کی ہوس کہ بس مجھے اور مل جائے اور مل جائے. اللہ تعالیٰ ایک ضرورت پوری کریں تو اس کے بعد دل میں کیا خواہش آتی ہے کہ اچھا اب یہ ضرورت پوری ہو جائے. اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور ضرورت. ایسے ہی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ضروریات اور خواہشات ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ موت کے فرشتے لینے کے لیے آ جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے. لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو وہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہیں، ہمارا وقت ہے، ہمیں اس کو صحیح ڈائریکشن میں لگانا ہے تاکہ وہ روز قیامت ہمیں فائدہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فقر سے زیادہ اس بات کی فکر کی تھی کہ ہم بہت زیادہ دنیا کے معاملے میں دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور بہت ہوس پیدا ہو جائے گی اور بس اسی کے پیچھے انسان اپنی ساری زندگی گزار دے گا. ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے. پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے.
ایسا ہرگز نہیں چاہیے. کاش تم یقینی طور پہ جان لیتے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات 3 بار فرمائی ہے کہ تم جلد ہی یہ جان لو گے، یعنی اس جہنم کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے. آج جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ آسمان دیکھ رہے ہیں، کس لیے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا امر اور اذن ہے. تو جب وہ وقت آ جائے گا تو ایسے ہی تب ہم کھڑے ہوئے اپنے سامنے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے. آج وہ چیزیں ہماری نظر سے اوجھل ہیں تو ان کے بارے میں ہمارے ایمان کا بھی وہ لیول اور کیفیت نہیں ہوتی. لیکن صحابہ کرام کو تو جنت اور جہنم ایسے دکھائی دیتی تھی کہ جیسے وہ ان کی نظروں کے سامنے تھی. اسی لیے وہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی بڑے سیریس تھے اور بڑے کانشیس تھے اور بڑی ڈر کے وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہوتے تھے. تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ضرور اس کو دیکھو گے. یہ اللہ کا ایسا امر اور حکم ہے جو ضرور واقع ہو کے رہے گا. پھر سن لو کہ تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو انسان اس دنیا کی زندگی میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچتا ہے. اور ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں. نعمت آزمائش کب بنتی ہے آپ بتائیے؟ نعمت آزمائش کب بنتی ہے؟ بالکل، نعمتوں کو جب اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کیا جائے تو تب وہ نعمت آزمائش بن جاتی ہے. لیکن اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اور ہم ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے اور اس معاملے میں آسان حساب ہوگا. تو ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں، چاہے اولاد ملی ہے تو ہم نے اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے. ہمیں مال ملا ہے تو اس میں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہم نے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے. بخیل نہیں ہونا ہم نے اس معاملے میں، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے. اور اسی طرح ہمیں جو وقت ملا ہے اس میں بھی ہم نے اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے کہ کچھ وقت تو ہمارا دنیا کے کاموں کے لیے ہو اور کچھ وقت ہم ضرور مخصوص کریں دین کے کام کے لیے کہ وہ ہم نے اسی کو دینا ہے، اس قرآن کو دینا ہے. روزانہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اپنی نیند کی تھوڑی قربانی دے دیں. دوپہر کو نہ سوئیں. ہم سوتے ہیں نا 1-2 گھنٹے، کھانا کھانے کے بعد بس سو جاتے ہیں. نہ سوئیں، صرف قیلولہ کریں 15 سے 20 منٹ کا، اور باقی وقت آپ اپنے قرآن کو دیں. کوئی تفسیر کلاس آپ جوائن کر لیں اور قرآن کے ساتھ ایک تعلق کو پیدا کریں. نہیں تو کیا ہوگا؟ روز قیامت خسارے میں رہے گا انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. آگے اسی خسارے کی بات ہو رہی ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے. عصر سے مراد جو ہے یہاں پہ زمانہ لیا گیا ہے کہ انسان کیوں خسارے میں ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا. یہ وقت ہمیں بطور امانت کے دیا گیا ہے اور ہم کئی بار کئی گھنٹے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں. نہ ہم اس میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، نہ ہماری زبان پہ اللہ کی کوئی تسبیح آتی ہے، نہ کوئی ذکر آتا ہے. اور روز قیامت جو ہے ایک بندہ مومن بھی حسرت کرے گا، حالانکہ اس کے حق میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن وہ کس بات پہ حسرت کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزارا ہوتا. جب وہ اپنے سے اوپر والی جنت کے درجات کو، لوگوں کے درجات کو دیکھے گا نا تو وہ یہ حسرت کرے گا. جنت کے بھی 100 درجے ہیں نا، اور ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق اس درجے تک پہنچے گا. تو لہٰذا ہر بندہ، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حسرت میں مبتلا ہوگا. تو اس حسرت سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اللہ کا ذکر کریں. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اپنے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، ان کو بھی وقت دینا ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہم کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں کہ ہمارا وہ وقت خسارے میں نہ لکھا جائے، کہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. یا ہم ساتھ تلاوت چلا لیں. ہم کچن میں کام کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ساتھ تلاوت چلا لیں، قرآن کی تفسیر چلا لیں. یا نہیں تو ہم زبان سے ضرور اللہ کا ذکر کرتے رہیں. نہیں تو ہمیں روز قیامت اس وقت پہ حسرت ہوگی جو بغیر اللہ کے ذکر کے گزار دیا. سوائے ان لوگوں کے، اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہوگا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کرتے رہے، تو یہ لوگ خسارے اور نقصان سے بچا لیے جائیں گے. تو یہ 4 کام جو ہے نا یہ ضروری ہیں آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے. اس میں سب سے پہلا ایمان ہے، اور یہاں پہ شعوری ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بعد عمل صالح شروع ہو جائیں اور انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے. پھر حق کی تلقین کرنا یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور چوتھا کام صبر کی تلقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا؟
یہ یمن سے آئے تھے اور انہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا اور وہ اپنے لشکروں سمیت خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ بھی اس کے قریب ہی نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پورے جھنڈ بھیج دیے جنہوں نے اس لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اس سے پچھلی صورت پہ آ جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، یعنی غیبت کرنا، ہر وقت لوگوں کی ٹو میں رہنا اور ان کو تانے دینا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور ہلاکت والے گناہ ہیں۔ اور اسی طرح جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا مال جو ہے وہ آزمائش تب بنتا ہے جب اس کو حاصل کرنے کے بعد انسان اکڑ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، تو وہ مال پھر آزمائش بن جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا، اور آپ کیا جانیں کہ وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے گناہ ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے نا، جیسے مال کی ہرس اور محبت کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بخل کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، حسد کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، کینہ، عداوت، اس طرح کے جتنے جذبات ہیں نا وہ دل میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو آگ بھڑکائی جائے گی نا وہ دلوں پر چڑھ جائے گی، کیونکہ انسان نے اپنے دل کو ان گناہوں سے محفوظ نہیں رکھا تھا۔ تو لہٰذا ایک جو قلب سلیم رکھنے والا دل ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اس طرح کے جذبات نہیں ہوتے، نہ اس کے دل میں حسد ہوتا ہے کسی کے لیے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتا ہے، اور وہ مال کی ہرس سے بھی بچا لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر قناعت ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اس کو اللہ کی طرف سے میسر ہو وہ اس پہ راضی ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور وہ آگ جو ان کے دلوں پہ چڑھ جائے گی وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ تو جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ دل سے شروع ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اور دلوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ زبان سے اصلاح ہوگی، کہ ہم اپنی زبان پہ بھی ایسے کلمات نہ لائیں جو ہمارے دلوں کو میلا کریں، کیونکہ ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں نا اس کا ایک اثر ہمارے دل پہ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ دور ہوتے ہیں، دل میں ایک سکون کی کیفیت آتی ہے۔ اور جب ہم غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، تو ہمارے دل پہ بلیک ڈاٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زبان کے راستے کے ذریعے اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں لگانا ہے اور قرآن کی تلاوت میں لگانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آیت نمبر 3 سے ہی کنٹینیو کر رہی ہوں۔ اور ان پر پرندوں کے غول کی غول بھیج دیے جو ان پر کنکریوں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، یعنی اللہ نے ان کو ان کے لشکروں سمیت ختم کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا کہ قریش اپنے ان تجارتی سفر سے، جن کا آگے ذکر ہو رہا ہے، بہت مالدار ہو گئے تھے کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے تھے۔ تو اللہ ان کو یہ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے اور تمہاری تجارت کو اس سے نفع ہوتا، لہٰذا ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، کھانا، اللہ کا رزق، اور امن میں رہنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو آخرت کو جھٹلا دیتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس پہ یقین نہیں رکھتا اور اس سے کفر کرتا ہے، اور صرف خود ہی نہیں جھٹلاتا بلکہ دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا اور یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھلانے کا اور ان کو دینے کا مہینہ بھی ہے، تو کسی یتیم کو اور مسکین کو ضرور کچھ نہ کچھ کھانا کھلائیں، یا افطار کا سامان مہیا کر دیں، یا اور کوئی کھانے پینے کے حوالے سے ضروریات ان کی پوری کر دیں۔ پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن
اس کو وقت پہ نہیں پڑھتے یا اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، یا کئی بار وقت گزار کے قضائی کر دیتے ہیں اس کو اور کاموں میں مشغول ہو کے. تو لہٰذا ہمیں نمازوں کے بارے میں کیا اہم چیز کرنی ہے کہ نمازوں کو ان کے اول وقت پہ ادا کرنا ہے. بس جیسے ہی نماز کا حکم آ جائے، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دے، ہم نے اپنے تمام کام چھوڑ دینے ہیں اور اس وقت میں نماز ادا کرنی ہے. تو اللہ کو اول وقت میں پڑھی ہوئی نماز بہت زیادہ پسند ہے. اور پھر نماز جلدی جلدی نہیں پڑھنی کہ ابھی یہ کام بھی رہتا ہے، ابھی کچن میں وہ بھی کرنا ہے. نہیں، پوری تسلی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم دیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی اس طرح کا خیال دل میں نہیں لانا کہ جس سے نماز میں خلل اور واقعہ ہو اور اس کا خشوع متاثر ہو. دل میں کوئی بھی دنیا کے حوالے سے اس طرح کا خیال نہیں آنا چاہیے جو پریشان کن ہو اور جس کی وجہ سے نماز سے دھیان ہٹ جائے. تو یہ بھی پھر غفلت میں شمار ہوگا کہ اگر کوئی رکوع اور سجدے ٹھیک طرح سے نہیں کرتا، اور جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے اور نمائش کے کاموں میں ان کا بڑا دھیان ہوتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کے لیے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو نماز بہت اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ جو ہے نا وہ نماز میں کمی ہوتی ہے. اور معمولی برتنے کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے. تو معمولی برتنے کی چیزیں یہ ہیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی جن کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ چیزیں نہیں روکنی چاہیے. اگر کوئی ہم سے سوال بھی کرے، جیسے ایک گھر میں جوائنٹ فیملیز بھی رہتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا سوال کر لیتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو عام ضروریات کی ہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے. یا اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی غریب ہیں تو ان کی بھی ضروریات ہمیں کئی بار پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ فعل جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں کہ معمولی برتنی کی چیزوں پہ بھی انسان اپنا ہاتھ روک لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی نہر کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی جنت میں، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بالآخر آپ کا ہی غلبہ ہوگا، کیونکہ آپ کی مدد، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اور آج بھی جو سچے اور پکے اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں، اور مخالفتوں سے اور آزمائشوں سے ان کو ایک دن نکال لیتے ہیں عافیت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ جو صورت ہے فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. کیونکہ کافر کیا کہتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہمارے جو شریک ہیں، ہم آپ کے رب کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لہٰذا آپ کو علل اعلان یہ کہنے کے لیے کہا گیا کہ تمہارا طریقہ تمہارا ہے اور ہمارا ہمارا ہے. تو ہم کبھی بھی تمہارے طریقے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ دین اسلام ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم اور تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لہٰذا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی. فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو بہت کثیر تعداد میں یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. تو آپ نے اس موقع پہ کیا کیا؟ تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے. یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو جب بھی ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد پہنچے اور کوئی فتح اور نصرت نصیب ہو تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ فوراً دل میں اللہ کا خیال آنا چاہیے اور ہم اللہ کی تسبیح اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے میری مدد کی، آپ نے میرا یہ کام آسان بنا دیا. ہمیں ہمارے دل میں کبھی بھی ہماری اپنی بڑائی نہیں آنی چاہیے کہ یہ کام میں نے کتنا اچھا کیا ہے. وہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم کسی کام کو اچھے اور آسان طریقے سے سر انجام دے دیتے ہیں، وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ شکر بھی پھر اللہ ہی کا عطا کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب.
ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اس نے آپ کی مخالفت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اور وہ خود بھی ہلاک ہو, نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے, یہ ابو سفیان کی بہن تھی, اور ان دونوں میاں بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کی. اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہار تھا اور یہ کہتی تھی کہ اس کو بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کاموں میں لگاؤں گی. تو لہٰذا یہ ہوا کہ جس مونج کی رسی سے, موٹی رسی سے وہ جھاڑ جھنکار باندھا کرتی تھی, وہی اس کی گردن میں اٹک گئی اور ایسی پھنسی کہ بالآخر اس کی اپنی موت واقع ہو گئی, اور یہ اس کی موت کا سبب بنا. تو اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, تو روز قیامت کوئی قریبی رشتہ بھی فائدہ نہیں دے گا. نبی بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں جو کفر پہ فوت ہوئے, ان کے حق میں وہ سفارش نہیں کر سکیں گے. ہر ایک اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا. تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ روز قیامت کوئی اللہ کا بندہ ہماری سفارش کر دے گا, یا ایسا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارا حساب ہی نہیں لیں گے. یہ جتنے بھی دل میں خیالات ہیں نا, وہ شیطان دل میں ڈالتا ہے, کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا اور امیدیں ان کے دلوں میں پیدا کروں گا. اور یہ شیطان کی طرف سے غفلت ہوتی ہے کہ اچھا آج نہیں, کل سے اللہ کے حضور توبہ کر لینا, ٹھیک ہے اس سال بہت زیادہ مصروفیات ہیں, اگلے سال سے جو ہے نا وہ قرآن کو صحیح ترجمہ اور فہم کے ساتھ سیکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد کی زندگی جو ہے نا وہ اس راستے پہ گزارنی ہے. اور کئی سال ہمارے ایسے ہی گزر جاتے ہیں یہی سوچتے سوچتے کہ اچھا کل سے. کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ آج سے کیوں شروع نہیں ہوتا, ہم اس کو فوراً سے کیوں کھول کے نہیں بیٹھ جاتے کہ نہیں یہ کام میں نے ابھی کرنا ہے. زندگی کی کیا کسی کو پتہ ہے کہ ہماری مہلت عمل کل تک ہو ہی نہ, اللہ نے کل ہی ہمارا واپسی کا دن لکھا ہوا ہو, وہ دن بتا کر تو نہیں آئے گا کہ اس میں کچھ علامات ایک دن پہلے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی کہ کل واپسی ہے. وہ تو اچانک آ جائے گا. ایک انسان اپنی عام روٹین کے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوگا کہ فرشتے اس کو لینے کے لیے آ جائیں گے کہ چلو بس تمہاری یہی اتنی ہی زندگی تھی, چلو اور اپنے رب کو چل کے اب حساب دو کہ اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری ہے. تو سوچیں اگر ہم نے غفلت میں ہی کئی سال گزار دیے تو کیا ہمیں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملے گا؟ تو ایک بندہ مومن کی زندگی تو غفلت والی نہیں ہوتی, وہ تو اپنے رب کو کسی گھڑی نہیں بھولتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. یہ سورج جو ہے وہ تہائی قرآن کے برابر ہے, اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. آپ کہیے کہ میں صبح کے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. تو ہر چیز کا جو بھی برا اور نقصان دہ پہلو ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے. اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے, اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جادو کے شر سے, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو یہ جو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. تو جب بھی کوئی حسد محسوس ہو یا کوئی بدگمانی محسوس ہو تو ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام بھی ان کو پڑھتے ہوتے تھے 3 بار. تو ہمیں بھی اپنی روٹین میں اس کو شامل کرنا چاہیے. جس کی روٹین میں یہ صورتیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا. کیونکہ جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ انسان کو خیر کے کاموں سے روکے رکھتی ہیں, اور شیطان کئی بار دل میں کئی طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے, لوگوں سے متعلق بدگمانیاں ڈالتا رہتا ہے اور برے خیالات ڈالتا رہتا ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور ان چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی روٹین میں ان صورتوں کو رکھنا ہے کہ ہم بھی صبح شام ان کو پڑھیں,
اور ہر شر اور بری چیز سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ تو لہٰذا شیطان جو ہے نا وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ وقتاً فوقتاً دل پہ حملہ کرتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آج کی آیات سے کیا اہم بات سیکھی آپ نے؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ جی بتائیں، آج کی آیات میں کیا اہم بات تھی؟ کیا بات آپ کو اچھی لگی یا دل پہ اثر کی؟ ویسے تو ساری ہی بہت اہم تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، ہاں جی، دعا کرنی ہے کہ ایسی عمل ہم سے کروائے تو جنت میں ہم لے جائیں۔ بالکل، اللہ کی کثرت سے ہم نے حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور ہم نے غفلت میں مبتلا نہیں رہنا ذکر کے معاملے میں، ورنہ شیطان کا بس چل جائے گا اور پھر وہ ہمیں دل کے خیال کے ذریعے کئی بار کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور ہمیں خیر کے بہت سے کاموں سے وہ محروم کر دیتا ہے۔ تو دین کے کام پہ استقامت اور ثابت قدمی سے چلنے کے لیے اللہ سے خصوصی تعلق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بہت ہی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے۔ گر جگہ میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ
آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لگے لگاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوش نما باغات کو ہے کب بقا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، یا خدا ہے التجا عطار کی، سنتیں اپنائے سب سرکار کی، یا الہی از پائے شاہ امم، حشر میں عطار کا رکھنا بھرم، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تمام سلامتی، اے اللہ آپ کی ذات سلامتی والی ہے، خیر والی ہے، ہم پہ اپنی سلامتی اور رحمت نازل فرما۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ آپ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہیں، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، اے اللہ جس کو آپ عطا کرنا چاہیں اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جس کو آپ محروم کر دیں اے اللہ اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے گا، اے اللہ ہمیں آج محروم نہ کیجیے گا، اے اللہ آپ تمام خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ ہمیں عطا کیجیے گا، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اے اللہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہمیں محروم نہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اے اللہ آپ تمام کائنات کے مالک ہیں، آسمان اور زمین کے مالک ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں۔ اے اللہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی کائنات کی حفاظت آپ کو نہیں تھکاتی، اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں کامل ہدایت اور کامل ایمان عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پہ چلا دیجیے، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ راضی ہو گئے، اے اللہ ہمیں بھی ان راستے پہ چلا دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا والے راستے پہ چلا دیجیے، اپنی خوشنودی والے راستے پہ چلا دیجیے، ہمیں جنت کے راستے پہ چلا دیجیے، اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے بچائیے گا، اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے نکال کے صراط مستقیم پہ چلا دیجیے، سیدھے راستے پہ چلا دیجیے، اے اللہ جو تیری رضا تک پہنچتا ہے ہمیں اس راستے پہ چلا دیجیے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے گا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جن سے آپ ناراض ہو گئے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھیے گا، اے اللہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہمیں ان لوگوں کی تقلید سے محفوظ رکھیے گا، اے اللہ ہم مسلمانوں کو غیر مسلم اقوام کی تقلید اور ان کے پیچھے چلنے سے محفوظ رکھیے، اے اللہ ہماری عملی زندگی سنتوں والی ہو، اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقوں پر چلا دے، اے اللہ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دیجئے، ہمارے اسلاف کی محبت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کی محبت ہر چیز کی محبت پہ مقدم کر دیجئے ہمارے دلوں میں، اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیجئے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ سب طرح کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے، آپ آسمان اور زمین کے رب ہیں، اے اللہ ہر طرح کی حمد اور بڑائی آپ ہی کے لیے ہے۔ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماء، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ اے اللہ ہر طرح کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے، اے اللہ آپ کی تعریف آسمان اور زمین اور اس میں موجود جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی گنتی کے برابر ہے، اے اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کی تعریف وہی ہے جو آپ نے خود اپنے لیے بیان فرما دی ہے۔ اے اللہ
جیسی تعریف آپ نے خود اپنے لیے کی ہے، آپ کا ہم بندوں سے بھی یہی تقاضا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بہت شکر گزار اور فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں احسان کرنے والا، صلح رحمی کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں احسان کے بلند درجے پہ فائز فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اخلاق کے بلند درجے پہ فائز فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ویسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جن زندگیوں سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے اللہ ہر طرح کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک۔ اے اللہ ہم پہ اپنی برکتوں کے اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ اس گھر پہ بھی اپنی خصوصی رحمت اور برکت نازل فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کو رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں حرام سے بچا کے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قناعت پسند بنا دیجئے، جو کچھ بھی آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پہ راضی رہنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی برکتیں نازل فرمائیے، ہم پہ اپنا فضل نازل فرمائیے۔ اے اللہ آج ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من فضلک۔ اے اللہ ہم پہ اپنا فضل نازل فرمائیے، ہمیں اس سے محروم نہ کیجیے، ہمیں اپنا رزق عطا فرمائیے۔ رب زدنی علما۔ اے اللہ ہم آپ سے علم کا بھی سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو آپ کی رضا تک ہمیں پہنچا دے، جس علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اے اللہ وہ محض علم نہ ہو، ہمیں علم کے ساتھ عمل والی زندگی بھی عطا فرمائیے، ایسی زندگی جس میں عمل کی برکت سے ہماری زندگیوں میں آپ کا فضل، آپ کی کثیر رحمت اور آپ کی کثیر برکت نازل ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگیاں عطا فرمائیے جو رحمتوں اور برکتوں سے خالی نہ ہوں۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، اس کا صحیح حق ادا کرنے والا بنا دیجئے، کہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں آپ کی، ہمارے گھروں میں آپ کی برکتیں لے آئے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان کی حالت میں زندہ رکھیے گا اور کامل ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے اجاٹ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے دوری پیدا فرما دیجئے۔ ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها واتممها علينا۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ، اسلام کے راستے پہ ثابت قدمی سے چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کے اندھیرے سے نکال کے، اے اللہ ہمیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کے سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ تمام منکرات اور گناہوں سے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری سماعت میں، ہماری بصارت میں اور ہمارے دلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما، ہمیں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو دین کے راستے پہ ہمارا بہترین مددگار بنا۔ اے اللہ انہیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت جگا دیجئے، یہ دین کے راستے میں ہمارے مددگار بن جائیں۔ اے اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا بہترین کام لیجئے، اور اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں سے بھی۔ اے اللہ ہمیں اپنا بہت شکر گزار اور فرما بردار بنا لیجئے، ہمیں اپنی نعمتوں پہ اور کثرت سے اپنا شکر اور اپنی تعریف اور حمد بیان کرنا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔
اے ساری کائنات کے بادشاہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے دریاؤں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے فرشتوں کے معبود، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے رزق دینے والے، ہم آج تیرے حضور بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے گا۔ اے اللہ، آپ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں، آسمان اور زمین میں ہر طرح کا تصرف کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ کا ہر فیصلہ بس ایک کن کا تقاضا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، ہم تیرے خطا کار اور تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں اور نافرمانیوں اور غفلتوں سے تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرما دیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، وہ ہمارے تمام گناہ جو آپ کے اور ہمارے درمیان حائل ہیں، جو ہماری عبادتوں کی لذت کے درمیان حائل ہیں، اے اللہ، جو ہماری نمازوں کا خشوع متاثر کیے ہوئے ہیں، اے اللہ، ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں ہر گناہ، برائی، تکلیف، آزمائش، ہر بیماری، شیطانی شر اور نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھیے گا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دیجیے اور ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے گناہوں کے سبب اپنی جان پہ بڑا ہی ظلم کیا ہے، لیکن اے اللہ، آج ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں، اپنی نافرمانیوں پہ توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے دلوں سے گناہوں کا زنگ اور میل کچیل دھو ڈالیے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو بالکل صاف کر دیجیے کہ اس پہ گناہوں کا ایک ذرا بھر بوجھ بھی باقی نہ رہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، ہمارا حد سے بڑھنا اور نافرمانیاں کرنا، اے اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دیجیے اور اس کے بدلے میں ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا فرمائیے، ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں فاستبقوا الخیرات بنا دیجیے، ہمیں نیکیوں پہ دوڑنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے قدم جما دیجیے، ہمارا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم سے پہلی امتوں پہ نازل ہوئے، اے اللہ، ان کے گناہوں کے سبب۔ اے اللہ، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا۔ اے اللہ، ہمارا آسان حساب لیجیے گا، روز قیامت ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، ہمارے والدین پہ اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ اے اللہ، اگر وہ حیات ہیں تو انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، انہیں اپنی رحمت میں رکھیے گا، ان کی تمام تکالیف کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، میرے والدین پر بھی اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں پہ قائم رہنے والا بنا دیجیے، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون کا سبب بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں ویسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو خوش کر دیں، اے اللہ، جو آپ کو راضی کر دیں۔
اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں میں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں ہمارا دل لگا دیجئے۔ ہماری اولادوں کو بھی اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے دلوں میں بھی نماز کا شوق ڈال دیجئے۔ اے اللہ وہ بھی نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ان کے دلوں میں بھی اس کی اہمیت اجاگر کر دیجئے۔ اے اللہ انہیں بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تمام بھلائیاں جو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہیں دنیا اور آخرت کی، اے اللہ وہ تمام بھلائیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اے اللہ وہ ساری ہمیں عطا فرمائیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولادوں سے اور ہماری زوج سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہمارے زوج کو دین کے راستے میں ہمارا بہترین مددگار بنا دیجئے۔ اے اللہ دین کے اس راستے میں وہ ہمارے ساتھ تعاون اور مدد کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے ہمارے دل میں قرآن کا شوق ڈالا ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں بھی ایسا ہی شوق ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے مقصد کو ایک کر دیجئے، ہم دین کے راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے اور مدد کرنے والے بن جائیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ اس راستے میں اگر ہمیں کچھ مشکلات درپیش ہوں جو ہم سے صبر کا تقاضا کریں تو اے اللہ ہمیں صبر کرنا سکھا دیجئے، ان حالات کو فیس کرنا سکھا دیجئے۔ اے اللہ حالات ایسے نہ ہوں کہ ہم تیرے راستے سے پھر جائیں۔ اے اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا فرمائیے، ہمیں صبر کرنے والا اور دین پہ ثابت قدم رہنے، ہمارے قدم جو ہیں کبھی نہ ڈگمگائیں۔ اللہ ہمارے قدموں کو جما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ آپ نے اپنی رحمت کے سبب ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، ہمارے دلوں کو اس پہ قائم رکھیے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت اور ایمان کے نور سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک بار ایمان اور ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی کے راستے کی طرف نہ پلٹائیے گا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف موڑ دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے دین کی محبت، ہر چیز کی محبت سے غالب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہماری زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں ان سے روز قیامت ہم سے درگزر فرمائیے گا۔ اے اللہ قبر کی منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرمائیے گا۔ اے اللہ روز قیامت ہم سے آسان حساب لیجئے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دیجئے، ہمارے دلوں سے غفلت کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے وہ تمام گناہ جو ہماری عبادت کے راستے میں حائل ہیں، وہ تمام گناہ جن کی وجہ سے ہم غفلتوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ وہ تمام گناہ جو تیری اطاعت کے راستے میں حائل ہیں، اے اللہ ان سب کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رہنے والا بنا دیجئے ثابت قدمی کے ساتھ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات میں ہمارا انجام سراسر خیر اور بھلائی والا کیجیے گا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرمائیے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، ہماری زندگیوں میں اپنی رحمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی برکتوں سے نوازیے، ہمیں اپنے فضل اور اپنی عنایتوں سے نوازیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضامندی سے نوازیے اور ہمیں اس سے محروم نہ کیجیے گا۔ اے اللہ اس محفل میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی جتنی دعائیں ہیں، اے اللہ آپ سب وہ جانتے ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔
اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں اے اللہ انہیں رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو اے اللہ اسے اس قرض کی مشقت سے نکال لیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملکی حالات بہتر کر دیجئے۔ ہم جس زوال کے دور سے گزر رہے ہیں اے اللہ مہنگائی کا توڑ ختم کر دیجئے۔ ہمیں عادل اور انصاف پسند حکمران عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی تمام مشکلات حل۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، خنسا شوکت کے جو والد ہیں وہ گمشدہ ہیں، اے اللہ ان کے والد جو ہیں ان کا پتہ چل جائے، ان کو اپنی عافیت میں رکھیے گا، اپنی حفاظت میں رکھیے گا، انہیں ان کے گھر واپس لوٹا دیجئے۔ اے اللہ رضا مختار جو ہیں ان کے بھانجے کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے۔ زبدہ کے پیرنٹس اگر وہ حیات ہیں تو ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ انیلا باجی کے پیرنٹس کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے۔ صوبیہ عمر کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اور بھی جتنے لوگ ہیں ان کی جو بھی دعائیں ہیں رزق کے حوالے سے، مالی یا معاشی تنگی کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اے اللہ جتنے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، ایسی اولاد عطا فرمائیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ اتوار کو محلہ اسلام نگر مسجد ابو حنیفہ میں تکمیل ہے دورہ قرآن کی 5:30 سے 6:30 بجے۔ اور الہدا کورسز کی کیا اناؤنسمنٹ ہے؟ الہدا کے جو سمر کورسز ہیں 2023 کے، اس میں سے ایک ہے منار الاسلام 5 سے 10 سال کے بچوں اور بچیوں کے لیے، اور 3 جولائی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا دورانیہ جو ہے 1 ماہ ہوگا۔ پھر مصباح الاسلام 12 سال سے زائد لڑکیوں اور خواتین کے لیے اس کا آغاز 12 جون سے ہو رہا ہے اور 2 ماہ کا ہے اس کا عرصہ۔ بوائز سمر کورس ہے 10 سال سے زائد عمر کے لڑکوں کے لیے، 12 جون سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ 1 ماہ کا کورس ہے۔ پھر اسی طرح روشنی کا سفر کم تعلیم یافتہ اور بچیوں کے لیے اس کا آغاز 5 جون سے ہو رہا ہے، 3 ماہ کا یہ کورس ہے، اور ووکیشنل سلائی کورس 5 جون سے اس کا آغاز ہے اور 3 ماہ کا یہ کورس ہے۔ اس کے لیے آپ الہدا سے کر سکتے ہیں رابطہ۔ اور اسی طرح تعلیم القرآن کا جو کورس ہے اس کے بارے میں بھی آپ جان لیجئے کہ اس میں قرآن مجید لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر، تجوید اور فقہ العبادات کی بکس پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ کم از کم میٹرک ہو۔ اس کے لیے ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو بھی ہوگا 15، 16 اور 17 جون کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں دن، صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک۔ 15، 16 اور 17 جون صبح 9 سے 12 بجے تک۔